बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। नई फोर्स नए इख्तियारात के साथ सामने आ चुकी है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम दे दिया गया है। बहुत बड़ा फैसला हुआ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फेडरल कांस्टेबलरी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें वो बता रहे थे कि जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है एफसी, उसका जो नया नाम है अब वो फेडरल कांस्टेबलरी हो गया। और जो फेडरल कांस्टेबलरी है उसके पास इख्तियारात क्या होंगे कि वो फसादात कंट्रोल करे, सिक्योरिटी के लिए, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जिस तरह पंजाब के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि हाल ही में फरवरी 2025 में इस पर बड़ी मुस्बत किस्म की पेशरफ्त हुई। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम पेशा अफराद के लिए, जना रेप के केसेस के लिए, उसके बाद कत्ल गारत जो लोग करते हैं वो जराइम पेशा अफराद जो बहुत मतलूब, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द, और फिर इसी तरह क्राइम विंग जो है, जो क्राइम यूनिट है वो उस तरह के लोगों को हाथ डालेगा जो इस वक्त फसादात को, इस वक्त जो है वो मुल्की अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं, जो कलदम दहशतगर्द तंजीमों के लोग हैं, जो जराइम पेशा लोग हैं, उनकी लिस्टें तैयार हुई। और फिर जो सीसीडी थी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो पंजाब में इस पर काम कर रहा है, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि जी इसको ये काम नहीं करना चाहिए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह से पुलिस काम नहीं कर सकती, रियासती इदारे जो हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं वो काम नहीं कर सकते, फिर हमारी एजेंसीज जो हैं उसको ख़तरा लाहक हो गया। ये कौन बातें कर रहे थे? ये वो लोग कर रहे थे जिनका चूरन बिक रहा था, जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, जिनकी दुकान चमकी हुई थी। क्योंकि देखें ना सर, जो क्राइम कंट्रोल यूनिट है, जो सीसीडी है, सॉरी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो दरअसल बनाया इसलिए गया कि जो जराइम पेशा अफराद हैं, जो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हैं, जो फसादात को जन्म देते हैं, उसको हवा देते हैं, जो दहशतगर्द कलदम तंजीमों की सरपरस्ती कर रहे हैं या उनकी शक्ल में, उनकी शेप में काम कर रहे हैं, उनको किसी तरह नथ डाली जाए और उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था कि जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसने शेखुपुरा में, खान का डोगरा में कार्रवाई की, मानावाला में कार्रवाई की, और वहाँ पर जो है वो पुलिस मुकाबले हुए, और पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जो पुलिस को मतलूब थे, जिनके ऊपर जराइम पेशा अफराद के ऊपर 45-46 पर्चे थे, उनको पार कर दिया गया। और इसी तरह ही होता है। अब ये जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है सीसीडी, इस पर क्राइम रिपोर्टर्स मुझसे ज़्यादा बेहतर जो है वो अपनी तजावीज़ रख सकते हैं या अपना तज्जिया रख सकते हैं। लेकिन सर ये जो फैसला हुआ ना फेडरल कांस्टेबलरी का, पहले तो एफसी काम कर रही थी सूबों के अंदर, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, और सूबों के वाले से एक कानून बना हुआ था। फिर 18वीं आईनी तरमीम, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भी आपके सामने है। उसके तहत फिर ये जो सूबों के अंदर इनके पास इख्तियारात थे, उन इख्तियारात को सामने रखते हुए इन्होंने अपना काम, इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अब इस कानून को एक नई शक्ल दे दी गई है, और शक्ल ये दी गई है कि इस फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम दे दिया गया। अब वो जो फेडरल कांस्टेबलरी है वो सूबों के अंदर किस तरह काम करेगी, उस हवाले से बात करने जा रहा हूँ। ये जो फेडरल कांस्टेबलरी है जी, अब फ्रंटियर कांस्टेबलरी को जो नया नाम दिया गया फेडरल कांस्टेबलरी, इस कानून में तरमीम करके अब इसको फेडरल कांस्टेबलरी का नाम दे दिया गया। ये फियरलेस किस्म की फोर्स होगी। सबसे पहले तो एक आपको चीज़ बता दूं कि ये एक फियरलेस किस्म की फोर्स होगी। पहले एफसी में फौज से इंडक्शंस होती थी, एफसी की तैनाती केपी और बलूचिस्तान में भी होती थी। अब जो फेडरल कांस्टेबलरी है वो चारों सूबों में ऑपरेट करेगी। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक आईजीएफसी, जो आईजी होंगे फेडरल कांस्टेबलरी के, इनकी तैनाती वफाकी हुकूमत करेगी, और डिविजनल कमांडेंट डीआईजी रैंक के होंगे, ग्रेड 20 के होंगे। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस हवाले से वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो आगे बताया जा रहा है कि किस किस तरह से ऑपरेट करेगी, क्या इसकी जिम्मेदारियां होंगी। अब सदर मुमलिकत जो है उन्होंने एफसी ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो जारी कर दिया।
ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت کی تحادی ہے، مسلم لیگ نون کی تحادی ہے، اس نے حال ہی میں ایک معاملہ اٹھایا تھا کینالز کا، اور جو کینالز کا معاملہ تھا سندھ کے اندر، اس پر پیپلز پارٹی کو بطور اتحادی جماعت بڑی گہری تشویش تھی، اور وہ تشویش تب لاحق ہوئی جب پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات وفاقی حکومت کے سامنے رکھے، اور انہوں نے کہا کہ مزید جو ہے وہ کینالز نہیں بننے چاہیے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، اگر وہ بنتے ہیں تو پھر وفاقی حکومت سے اتحاد ختم ہو جائے گا۔ متحد وزراء سندھ کے جو ہیں وہ بولتے رہے، شرجیل انعام میمن بولے، اس کے بعد مرتضیٰ وہاب بولے، پھر سید مراد علی شاہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں، بہت پڑھے لکھے شخص ہیں، بہت کمپیٹنٹ اور بڑے آنسٹ اور بڑے جو انٹیگریٹی والے شخص ہیں، پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر کے طور پر آگے آئے اور بڑی سٹرگل کر کے آگے آئے، تو انہوں نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اب اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اس پر تحفظات ہیں۔ حالانکہ پنجاب میں دیکھیں تو آپ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، سی سی ڈی کام کر رہا ہے، تو پنجاب میں تو اس حوالے سے شاید پیش رفت نہ ہو۔ وفاق کے اندر فیڈرل کانسٹیبلری نام دے دیا گیا تو وفاق کے اندر یہ کام کرے۔ بلوچستان کے اندر آلریڈی، کیونکہ وہاں پر جو ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو وہاں کے ادارے ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ادھر بھی یہ فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے وہ کام کرے۔ اس کے بعد کے پی کے اندر بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا، عمل درآمد ہو جائے گا اس حوالے سے۔ اب سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کی حکومت ہے، اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی حکمران جماعت ہے، اور حکمران جماعت کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی بطور اتحادی جماعت یہ ہرگز قبول نہیں کرے گی کہ فیڈرل کانسٹیبلری قانون جو ہے اس پر مشاورت کے بغیر اس قانون پر کام کر کے اس کو سندھ میں امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ حالانکہ وہاں پر جس صوبے میں ان کی حکومت ہے اس صوبے میں ان کے تحفظات کو بھی ماننا پڑے گا، اور جو ان کی جائز بات ہوگی اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں ان کی میرے سے بات ہوئی جن کا پنجاب سے تعلق ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی سندھ حکومت کے اس پر بڑی گہری تشویش ہے، اور سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ بطور اتحادی حکومت کے بطور اتحادی ہمیں اس پر مشاورت، ہم سے مشاورت کرتے، ہمیں آن بورڈ لیتے، اور پہلے ہم سے پوچھتے کہ کیا یہ قانون جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ جو فیڈرل کانسٹیبلری ہے اس کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اختیارات کیا ہوں گے، ان کے پاس گرفتاری سے لے کر گولی چلانے تک کے اختیارات ہوں گے۔ اور پھر وہ جو لوگ سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جی لوگوں کو پار کر دیا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا حال ہی میں، یہ پرسوں یا آئی تھنک یہ کوئی 2 یا 3 دن پہلے کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ شیخو پورہ میں مانا والا اور خان کا ڈوگرا میں جو جرائم پیشہ افراد پولیس نے پار کیے، ان جرائم پیشہ افراد کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ریلز آتے ہیں نا، وہ ریلز کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کمنٹ سیکشن میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو کڈا سونا سی پار کر دیتا ہے، جرائم پیشہ نہیں سی، معصوم سی، گھر دا واحد فرد سی، واحد کفیل سی، انہوں مار دیتا۔ سر یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ اس کے اوپر کتنے پرچے تھے، وہ کتنے پرچوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اگر پولیس قانون کے مطابق کارروائی کر رہی ہے تو اس کارروائی میں مداخلت کیوں کریں؟ مداخلت تو نہیں کرنی چاہیے، اداروں نے اپنا کام کرنا ہے، بیوروکریسی نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر بیوروکریسی کے معاملات میں حکومت مداخلت کرے تو بیوروکریسی کام نہیں کر سکتی۔ اگر بیوروکریسی کمزور ہوگی تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کمزور ہوگی۔ بیوروکریسی گورنمنٹ کا وہ پارٹ ہے جو بہت افیکٹو رول پلے کرتا ہے۔ اگر بیوروکریسی سٹرانگ ہوگی تو آٹومیٹیکلی گورنمنٹ سٹرانگ ہوگی، کیونکہ بیوروکریسی وہی ادارے جو حکومت کے ماتحت کام کر رہے ہیں، اگر وہ آزادانہ طور پر کام کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں نا، ادارے چوکس ہو کر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو جب اداروں کے معاملات میں بے جا مداخلت اور پھر بلا وجہ بے تکی گفتگو اور اخلاقیات سے گری گفتگو اداروں کے بارے میں کی جائے گی تو کیا اداروں کی کارکردگی کے اوپر سوالات نہیں اٹھیں گے؟ کیا اداروں کی کارکردگی متاثر نہیں ہوگی؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے سر کہ اس وقت اگر فیڈرل کانسٹیبلری قانون بن گیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں کہ ٹھیک ہے جی یہ قانون بن گیا، وہ تمام صوبوں کے اندر کام کرے گا، ایون کہ اس نے آزاد کشمیر میں بھی کام کرنا ہے، ایون کہ اس نے آزاد کشمیر میں بھی اپنی خدمات سر انجام دینی ہے۔ اور پہلے تھا کہ ایف سی تھی،
اور وہ صوبوں کے اندر کام کر رہی تھی. اب وہ فیڈرل کانسٹیبلری ہے. اب وہ نیا آرڈیننس ہے, اس پر صدر نے کام کرنا شروع کر دیا. صدر نے 2025 آرڈیننس ایف سی جو 2025 آرڈیننس ہے وہ جاری کر دیا. اب پیپلز پارٹی اپنے تحفظات رکھے وہ ایک الگ بات ہے. پیپلز پارٹی بطور اتحادی جماعت تحفظات رکھتی ہے, وہ اس کا آئینی حق ہے. قانون کے مطابق جو قانون نے اس کو دیا ہے وہ بطور اتحادی جماعت اپنے تحفظات رکھ سکتی ہے حکومت کے سامنے, اور وہ اس پر بات کر سکتی ہے, اور مل بیٹھ کر ہی بات ہوگی نا, مشاورت سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. تو سر جس کے بھی جو تحفظات ہوں گے وہ اس پر اپنے تحفظات کو ظاہر کریں. ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو عدلیہ میں چیلنج کر دیا جائے, عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا جائے, تو سر عدالت نے بھی قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. عدالت نے یہ تو نہیں کہنا کہ حکومت کے راستے میں روڑے اٹکا دو, یا حکومت کی جو کارروائی ہے, جو حکومت کی پروسیڈنگز ہیں اس میں مداخلت کرو. یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے, یہ حکومتوں کا کام ہے کہ انہوں نے لا کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, کس طرح سے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کس طرح سے قانون کو حتمی شکل دینی ہے, اور پھر حتمی شکل دینے کے بعد فردر اس پر کیسے کام کو آگے جاری کرنا ہے. یہ حکومتوں کے کام ہے, یہ عدالتوں کے کام نہیں ہے. جو لوگ اس وقت جرائم پیشہ افراد اور ان کے سرغنہ اور ان کے سہولت کاروں کے لیے اس وقت دلی ہمدردی رکھتے ہیں, ان سے میری التجا ہے کہ خدا را اپنی جان کو کسی وقتے میں نہ ڈالیں, اپنی جان کو کسی پریشانی اور کسی اذیت میں مبتلا نہ کریں, کیونکہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی لسٹیں آلریڈی تیار ہیں. سی سی ڈی, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہو, ایف سی ہو, اس نے کام کرنا ہے, ٹھوک بجا کے کرنا ہے, اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ سر ڈنڈا چلانے سے گولی چلانے تک کے اختیارات ہیں, جو ان کو کوئی نہیں روک سکتا, اور انہوں نے کام اپنا کنٹینیو رکھنا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.